السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم صدر صاحب، معزز سامیات، آج اس محفل میں عنوان تقریر ہے اسکرین کے پیچھے کا زہر۔ معزز سامیات، آج کے دور میں سب سے خطرناک فتنہ وہ ہے جو آنکھوں کے سامنے نہیں بلکہ اسکرین کے پیچھے چھپا ہوا ہے۔ یہ وہ زہر ہے جو دھیرے دھیرے روح میں اترتا ہے، ایمان کو کمزور کر دیتا ہے، حیا کو چھین لیتا ہے اور دل کو گناہوں کی طرف مائل کر دیتا ہے۔ اور آج نوجوان دن رات اسی اسکرین کے پیچھے کھوئے ہوئے ہیں، کوئی ریلز میں ہے تو کوئی گیمز میں، کوئی بے حیائی کے کلپس میں تو کوئی لائکس اور کمنٹس کے نشے میں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سب معمولی باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ نور میں ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ۔ جو شخص شیطانی قدموں کی پیروی کرے وہ تو بے حیائی اور برے کاموں ہی کا حکم دے گا۔ یعنی یہ سب وہ باریک راستے ہیں جو بڑے بڑے گناہوں تک لے جاتے ہیں۔ یہ سب شیطان کے وہ کانٹے ہیں جو آہستہ آہستہ انسان کو زنا، جھوٹ، جوا، والدین کی نافرمانی اور نماز کی بربادی جیسے کبیرہ گناہوں میں گرا دیتے ہیں۔ اس موبائل کی وجہ سے انسان کو جو نقصان پہنچتا ہے ان میں سب سے پہلا ہے وقت کی چوری۔ وقت انسان کی سب سے بڑی دولت ہے۔ آج موبائل وقت کا سب سے بڑا چور ہے۔ ایک کلک میں گھنٹے نکل جاتے ہیں اور انسان کو اس کا پتہ بھی نہیں چلتا۔ دوسرا ہے نظر کی حفاظت کا زوال۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ۔ مومن مردوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی نگاہیں نیچے رکھیں اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں، لیکن آج موبائل نے اس پردے کو توڑ دیا ہے۔ پہلے حرام تک پہنچنے کے لیے محنت کرنی پڑتی تھی، لیکن آج ایک ہی سوائپ میں بے حیائی سامنے آ جاتی ہے۔ تیسرا ہے دل کی سختی اور روحانی بیماری۔ موبائل مسلسل ظاہری تسکین دیتا ہے لیکن باطنی سکون چھین لیتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کثرت کلام اور کثرت لہو سے دل سخت ہو جاتے ہیں۔ آج موبائل پر بے فائدہ اسکرولنگ، فضول ویڈیوز اور لایانی چیٹ دل کو اسی سختی میں مبتلا کر رہی ہے۔ چوتھا ہے تعلقات رشتہ داری کی تباہی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جو خطا رحمی کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل نہیں کرے گا۔ آج لوگ رشتہ داروں سے ملنے نہیں جاتے ہیں بلکہ واٹس ایپ پر میسج فارورڈ کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ حق ادا ہو گیا ہے۔ آج موبائل نے اصل صلہ رحمی کو ہی ختم کر دیا ہے۔ آج موبائل انسان کو اتنا کنیکٹڈ کر دیا ہے کہ اصل میں وہ سب سے ڈسکنیکٹڈ ہو کر رہ گیا ہے۔ پانچواں ہے بطور نشہ۔ موبائل مسلسل استعمال کرنے سے انسان کے دماغ میں ڈوپامن کا لیول بڑھ جاتا ہے جس سے انسان نشے کی طرح عادی ہو جاتا ہے۔ یہ وہی کیمیکل ہے جو شراب اور منشیات سے پیدا ہوتا ہے۔ چھٹا جھوٹ اور فریب کا اڈا۔ موبائل پر آج جھوٹی تصاویر، جھوٹی خبریں اور فیک آئی ڈی یہ سب آج کل کے دور کے بڑے گناہ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جھوٹ انسان کو فجور تک لے جاتا ہے اور فجور جہنم تک پہنچا دیتا ہے۔ ساتواں ہے عبادات کی بربادی۔ آج موبائل سب سے زیادہ نماز پر اثر ڈالتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے موبائل یا تو قرآن کا قلم ہے یا شیطان کا جال ہے۔ عالمی لذت جو انسان کو عارضی خوشی دیتی ہے وہ اسے اپنی اصل مقصد سے دور لے جاتی ہے۔ اگر موبائل کا صحیح استعمال نہ کی جائے تو یہ اسے عبادات سے دور لے جاتا ہے۔ اور سامیات، موبائل اور سوشل میڈیا نے آج کئی لڑکیوں کے لیے گناہ اور فتنے کا وسیلہ بن کر ان کی زندگی برباد کر دی ہے۔ اور موبائل اور سوشل میڈیا نے حقیقت اور ایلیوشن کا فرق ہی مٹا دیا۔ دنیا ایک اسکرین پر چھوٹی چھوٹی تصویریں، میمز اور سٹیٹس میں بدل گئی۔ انسان حقیقت کو بھول گیا اور اپنے آپ کو ایک مصنوعی دنیا میں خوش سمجھنے لگا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ موبائل بذات خود گناہ نہیں بلکہ ایک بڑا امتحان اور زہر ہے۔ والدین کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کی تربیت اور نگرانی کریں اور بچے خود سمجھدار بنیں کہ ہر ٹرینڈ کے پیچھے ایک خطرہ چھپا ہوا ہے۔ الغرض
موبائل کا صحیح استعمال کریں یا اس کے نقصانات سے بچ کر زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔